شاہمیر اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر خاموش بیٹھا گاڑی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر پرانا زخم صاف نظر آ رہا تھا۔ شاہمیر کی ہر بار اس زخم پر نظر پڑتی تو اسے وہ رات یاد آ جاتی، وہ رات جب اس کے والد کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ جی باس، عدنان پکڑا گیا ہے۔ کہاں ہے؟ سٹی ہسپتال میں۔ زخمی ہیں؟ شاہمیر نے چند لمحے آنکھیں بند رکھی اور پھر کہا، کوئی بے گناہ زخمی نہیں ہونا چاہیے۔ جی باس، اور اتنا کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ اس کے محافظ جانتے تھے کہ شاہمیر سکندر کا ایک اصول تھا، اگر میری جنگ میں کسی بے گناہ کا خون بہا تو وہ میری شکست ہوگی۔ امی میں چلتی ہوں۔ اس نے جھک کر اپنی ماں کے ماتھے کو چوما۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے میری بچی۔ یہ دعا ماہنور کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ ماہنور اپنی دوست عائشہ کے ساتھ ہسپتال پہنچی۔ آج ان کی ٹریننگ کا پہلا دن تھا۔ وہ خوش بھی تھی اور تھوڑی گھبرائی ہوئی بھی۔ ماہنور، عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ پہلے دن ہی اگر ڈاکٹر نے ڈانٹ دیا تو؟ ماہنور مسکرا دی۔ ڈانٹ سے ڈاکٹر نہیں بنا جاتا، محنت سے بنا جاتا ہے۔ دونوں ہنستے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اگلے چند منٹ ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والے ہیں۔ ہسپتال کے باہر اچانک گاڑیوں کی تیز آواز گونجی۔ 3 سیاہ گاڑیاں ایک ساتھ ہسپتال کے باہر آ کر رکی۔ 10-12 گارڈز فوراً باہر نکلے اور پوری عمارت میں بے چینی سی پھیل گئی۔ وہ آ گیا، کسی نے سرگوشی کی۔ شاہمیر ہسپتال کا عملہ بھی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ شاہمیر سکندر کوئی معمولی نام نہ تھا، بلکہ وہ انڈر ورلڈ کا ڈون تھا، جس کے نام سے ہی پورا شہر کانپتا تھا۔ اور آج وہ خود ہسپتال آیا تھا تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ اس کی چال میں غرور نہیں بلکہ ایک عجیب سی خاموش طاقت تھی۔ جس بنا پر لوگ راستہ چھوڑتے جا رہے تھے، وہ سیدھا ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اسی وقت ماہنور ایک مریض کی فائل دیکھتے ہوئے تیزی سے مڑی اور اسے سامنے سے آتے ہوئے شخص کا اندازہ بھی نہ ہو سکا اور وہ دونوں زور سے ٹکرا گئے۔ ماہنور کے ہاتھ سے فائل زمین پر گر گئی۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے ہوش کھتا ہو گئے کہ اب یہ لڑکی نہیں بچے گی، کیونکہ شاہمیر اپنے راستے میں آنے والے کو آسانی سے نہیں چھوڑتا تھا۔ کاغذ پورے فرش پر بکھر گئے تھے اور ایک لمحے کے لیے پورا ہال خاموش ہو گیا۔ اس کے گارڈز فوراً آگے بڑھے۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی، ایک گارڈ نے سخت لہجے میں کہا، جو کہ شاہمیر کا خاص تھا اور وہ شاہمیر کے مزاج سے اچھے سے واقف تھا۔ ماہنور نے بھی بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زبان سنبھال کر، غلطی دونوں کی تھی، تو میں ہی کیوں دیکھ کر چلتی؟ یہ بھی تو دیکھ کر چل سکتے تھے۔ گارڈ غصے سے آگے بڑھا ہی تھا کہ شاہمیر نے صرف ہاتھ کا اشارہ کیا، رکو، اور سب وہیں رک گئے۔ شاہمیر نے جھک کر زمین پر گرے ہوئے کاغذ اٹھائے اور ماہنور کو تھما کر بنا کچھ کہے ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھ گیا۔ ماہنور چند لمحے حیران رہ گئی۔ ماہنور نے بے اختیار اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس اجنبی کی خاموشی اس کے دل میں ایک سوال چھوڑ گئی۔ ابھی وہ اسے جاتا ہوا ہی دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں اس کی دوست اس کے قریب آئی اور بولی، یہ تم نے کیا کیا؟ زبان چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ماہنور نے عائشہ کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ جانتی ہو تم وہ کون تھا؟ کون تھا وہ جو تم اتنا ڈر رہی ہو؟ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ انڈر ورلڈ کا ڈون تھا۔ یہ سن کر ماہنور کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تو تم کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ ہوگا ڈون وہ، پر ہمیں اس سے کیا؟ اور میں نے کون سا غلط کہا ہے؟ جو تھا وہ کہہ دیا، اب اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اچھا اب چھوڑو اسے، چلو کینٹین چلتے ہیں۔ اور کچھ ہی دیر بعد عدنان کے آدمیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ شاہمیر ہسپتال آیا ہے اور انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ہسپتال پر حملہ کر دیا تاکہ شاہمیر کو مار سکیں۔ ہسپتال میں ہونے والی فائرنگ کے بعد ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ ڈاکٹرز اور نرسیں مریضوں کو محفوظ جگہ منتقل کرنے لگے۔ ماہنور ایک لمحے کے لیے سہم گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظر ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی جو اپنی زخمی ماں کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ عائشہ، تم سب کو باہر لے جاؤ، میں اس بچے کو لے کر آتی ہوں۔ ماہنور، پاگل ہو گئی ہو؟ وہاں گولیاں چل رہی ہیں، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ دوڑتی ہوئی بچے کی طرف بڑھی۔ ادھر شاہمیر ابھی عدنان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک گولیوں کی آواز پورے ہسپتال میں گونج اٹھی۔ اس کے ایک گارڈ نے دوڑتے ہوئے کہا، باس، عدنان کے آدمیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ شاہمیر کی نظریں فوراً ارد گرد گھومیں اور اس نے اپنے گارڈز کو کہا، جاؤ، ہسپتال میں کسی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔
ان کو محفوظ رکھو۔ پر بوس آپ میری فکر چھوڑو اور اب جاؤ یہاں سے۔ تبھی اسے وہی کوریڈور میں وہ لڑکی نظر آئی جو چند لمحے پہلے اسے ٹکرائی تھی۔ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک بچے کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ باس، ہمیں عدنان تک پہنچنا ہوگا، شاہمیر نے سخت لہجے میں کہا۔ عدنان کہیں نہیں جائے گا، پہلے اس لڑکی کو نکالو۔ گارڈ حیران رہ گئے۔ باس، میں نے کہا پہلے اسے محفوظ نکالو، لیکن اس سے پہلے کہ گارڈ وہاں پہنچتے ایک مسلح آدمی نے ماہنور پر بندوق تان لی۔ وہیں رک جاؤ شاہمیر سکندر، ورنہ میں اس لڑکی کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ ماہنور کے قدم جم گئے اور اس نے بچے کو اپنے پیچھے کر لیا، اور اسی لمحے ایک زوردار فائر ہوا، مگر گولی ماہنور کو نہیں لگی بلکہ شاہمیر اس کے سامنے آ چکا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات تک نہ بدلے۔ اس نے پلٹ کر صرف ایک گولی چلائی اور حملہ آور زمین پر گر گیا۔ اسے باہر لے جاؤ۔ دو گارڈز فوراً ماہنور اور بچے کو محفوظ جگہ لے گئے۔ ماہنور کی نظریں مسلسل شاہمیر پر تھی جس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ چند منٹ بعد حملہ ختم ہو گیا۔ شاہمیر جانے لگا تو اچانک ماہنور نے اس کا راستہ روک لیا۔ رک جائیں، آپ کا ہاتھ بہت زخمی ہے۔ مجھے اس سب کی عادت ہے اور مجھے مریض کو بغیر علاج کے جانے دینے کی عادت نہیں۔ پہلی بار شاہمیر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماہنور نے اس کا زخم صاف کرنا شروع کیا۔ درد ہو رہا ہے، شاہمیر نے بے نیازی سے کہا۔ درد سے پرانی دوستی ہے۔ ماہنور نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی، جیسے برسوں سے کوئی درد دفن ہو۔ اسی دوران شاہمیر کا فون بجا۔ باس، وہ عدنان فرار ہو گیا۔ شاہمیر کی آنکھوں میں سرد غصہ اتر آیا۔ وہ زیادہ دیر آزاد نہیں رہے گا، یہ کہہ کر وہ اٹھا اور بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ ماہنور دیر تک اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس لمحے سے اس کی زندگی کا سب سے خطرناک باب شروع ہو چکا تھا۔ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد جب ماہنور اپنی ماں کے ساتھ گھر میں بیٹھی تھی کہ اچانک بجلی چلی گئی اور دروازے پر زور زور سے دستک شروع ہو گئی۔ میں دیکھتی ہوں امی۔ اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، 4 نقاب پوش آدمی اندر گھس آئے۔ انہوں نے ماہنور کی ماں کو پکڑ لیا۔ کون ہو تم لوگ؟ ان میں سے ایک نے سرد لہجے میں کہا۔ اپنے ڈون سے کہنا عدنان کا پیچھا چھوڑ دے۔ ماہنور حیران رہ گئی۔ کون ڈون؟ لیکن جواب دینے کے بجائے وہ اس کی ماں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ماہنور کی چیخ پورے محلے میں گونج اٹھی۔ ماہنور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کس ڈون کی بات کر رہے تھے اور وہ بس روئے جا رہی تھی۔ پھر اچانک اسے ہسپتال والا سین یاد آیا اور وہ سمجھ گئی کہ ڈون تو شاہمیر سکندر۔ پوری رات جاگنے کے باوجود ماہنور کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی ماں اغوا ہو چکی تھی اور اغوا کرنے والوں کے آخری الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اپنے ڈون سے کہنا عدنان کا پیچھا چھوڑ دے۔ صبح ہوتے ہی ماہنور نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے وہ شہر سے باہر واقع شاہمیر سکندر کے اڈے تک پہنچ گئی۔ لوہے کا دھوکل گیٹ، اونچی دیواریں، ہر کونے پر جدید اسلحے سے لیس گارڈز، اندر اور باہر کھڑی قیمتی سیاہ گاڑیاں۔ پورا ماحول بتا رہا تھا کہ یہ کسی عام انسان کا گھر نہیں بلکہ ایک ایسی سلطنت ہے جہاں بغیر اجازت پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ جیسے ہی ماہنور گیٹ کے قریب پہنچی، 2 گارڈ فوراً اس کے سامنے آ گئے۔ رک جاؤ، کس سے ملنا ہے؟ شاہمیر سکندر سے۔ باس کسی سے نہیں ملتے؟ اور کیا کام ہے تمہیں ان سے؟ مجھے ان سے ہی ملنا ہے، انہیں جا کر بتاؤ ماہنور آئی ہے۔ گارڈ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اندر اطلاع دینے چلا گیا۔ چند لمحوں بعد گیٹ آہستہ آہستہ کھلنے لگا اور ماہنور کو اندر لے جایا گیا۔ وہ جتنی آگے بڑھتی جا رہی تھی اتنا ہی حیران ہوتی جا رہی تھی۔ وسیع لان، درجنوں مسلح محافظ، ہر طرف سخت پہرا اور درمیان میں کھڑی ایک شاندار حویلی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ شاہمیر صوفے پر بیٹھا خاموشی سے کافی پی رہا تھا، جیسے دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ اسے دیکھتے ہی ماہنور کا غصہ مزید بڑھ گیا اور وہ تیز قدموں سے اس کے سامنے جا کر رکی۔ میری ماں کہاں ہے؟ شاہمیر نے آہستہ سے کافی کا کپ میز پر رکھا اور پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ صبح بخیر، تمہارا انداز اسلام کچھ مختلف ہے۔ میرے پاس فضول باتوں کا وقت نہیں ہے۔ میری ماں کہاں ہے؟ کمرے میں موجود تمام گارڈز چونک گئے۔ کسی نے آج تک شاہمیر سے اس لہجے میں بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ ماہنور نے غصے میں اس کی قمیض کا کالر پکڑ لیا۔ اگر میری ماں کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پورا حال سناٹے میں ڈوب گیا۔ ہر گارڈ نے فوراً اپنا ہتھیار سنبھال لیا۔
صرف ایک اشارہ کافی تھا، لیکن شہمیر نے اپنا ہاتھ اٹھا کر سب کو رکنے کا اشارہ کیا۔ پھر اس نے انتہائی سکون سے ماہنور کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹایا۔ اگر تمہاری ماں میرے پاس ہوتی تو تم یہاں تک پہنچ ہی نہ پاتی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار سنجیدگی اتر آئی۔ اور ایک بات، میں تمہاری ماں کو اغوا کیوں کروں گا؟ یہ سن کر ماہنور فرش پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ دیکھ کر شہمیر کا دل عجیب سا ہوا۔ اچھا، اب رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ آخر ہوا کیا تھا۔ پھر ماہنور نے سسکیاں لے لے کر رات کا سارا واقعہ سنایا تو شہمیر سمجھ گیا کہ اصل بات کیا ہے۔ اس نے ماہنور کو کھڑا کیا اور اسے بتایا کہ جس نے تمہاری ماں کو اغوا کیا ہے اس کا اصل نشانہ تم نہیں، میں ہوں۔ ماہنور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ شہمیر نے میز پر رکھا ایک موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھو۔ ماہنور نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا۔ ویڈیو چلتے ہی اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ اس میں اس کی ماں بندھی ہوئی تھی اور کیمرے کے سامنے کھڑا ایک نقاب پوش شخص صرف ایک جملہ کہہ رہا تھا، شہمیر، اگر اسے زندہ دیکھنا ہے تو شام تک اکیلے آنا، ورنہ اس لڑکی کو اس کی ماں کی لاش ملے گی۔ ویڈیو ختم ہوتے ہی ماہنور کے ہاتھ کانپنے لگے اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سنگ مرمر کے فرش پر جا گرا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کانپتے قدموں سے شہمیر کی طرف دیکھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی آواز رند گئی۔ اگر تمہاری دشمنی نہ ہوتی تو آج میری ماں میرے ساتھ ہوتی۔ شہمیر خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ بولتے کیوں نہیں؟ ماہنور چیخ اٹھی۔ تم بہت طاقتور ہو نا، پورا شہر تمہارے نام سے کانپتا ہے، تو پھر میری ماں کو واپس لے آؤ پلیز۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میری ماں کے سوا اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ میں ان کے بغیر نہیں جی سکتی۔ خدا کے لیے انہیں بچا لو۔ یہ کہتے کہتے اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرنے لگی۔ گرنے سے پہلے ہی شہمیر نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ شہمیر نے پہلی بار بے چینی سے اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ ڈاکٹر کو فوراً بلاؤ۔ اس کی آواز ہمیشہ کی طرح دھیمی تھی، مگر اس بار حکم پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ ابھی۔ دو گارڈ دوڑتے ہوئے باہر نکل گئے۔ شہمیر نے خود ماہنور کو اٹھایا اور حویلی کی اوپری منزل پر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے آہستگی سے بیڈ پر لٹا کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ چند ہی منٹوں میں ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ماہنور کا معائنہ کیا، بلڈ پریشر چیک کیا اور پھر شہمیر کی طرف مڑ کر بولا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں سر، یہ شدید ذہنی دباؤ اور مسلسل پریشانی کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ کچھ دیر آرام کریں گی تو ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر شہمیر نے خاموشی سے ایک گہرا سانس لیا۔ چند لمحے بعد وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، مگر اس کی نظر بار بار بے ہوش پڑی ماہنور پر جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ماہنور کی پلکیں آہستہ آہستہ کھلی۔ اس نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ امی! وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری امی کہاں ہیں؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے تمام آدمی انہیں ڈھونڈنے پر لگا دیے ہیں۔ جب تک تمہاری ماں نہیں ملتی کوئی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ماہنور نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شہمیر نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا۔ انہیں کچھ نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں، انہیں ڈھونڈ کر واپس لاؤں گا۔ اگلے کئی دن مسلسل تلاش جاری رہی۔ شہمیر کے آدمی شہر کا کونا کونا چھان مارتے، ہر مخبر سے پوچھ گچھ کرتے، ہر ممکن جگہ پر چھاپے مارتے رہے، مگر ماہنور کی ماں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ہر شام شہمیر خالی ہاتھ واپس لوٹتا اور ہر رات ماہنور امید اور خوف کے درمیان جاگتی رہتی۔ آخرکار شہمیر نے حویلی کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی۔ اس نے ماہنور سے بھی کہا، جب تک تمہاری ماں نہیں ملتی تم یہیں رہو گی، دشمن تمہیں بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس حویلی سے زیادہ محفوظ جگہ اس وقت تمہارے لیے کوئی نہیں۔ ماہنور نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی اس پر مکمل بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی، پر شہمیر نے اسے کچھ ایسا کہا جس کے بعد اس کے پاس اس کی پیشکش کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ صبح کی پہلی کرن حویلی کی کھڑکیوں سے اندر داخل ہوئی تو پورا ماحول معمول کے مطابق جاگ چکا تھا۔ گارڈز اپنی ڈیوٹی پر موجود تھے، ملازم کام میں مصروف تھے، مگر ایک کمرہ ایسا تھا جہاں رات بھر کسی کی آنکھ نہ لگی تھی۔ ماہنور خاموشی سے کھڑکی کے پاس بیٹھی اپنی ماں کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے سے سرخ ہو چکی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤں؟
یہ حویلی کی ملازمہ زینب تھی۔ ناشتہ تیار ہے، باس نے کہا ہے آپ نیچے آ جائیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، باس نے خاص طور پر کہا ہے کہ اگر آپ ناشتہ نہ کریں تو انہیں اطلاع دی جائے۔ ماہنور نے بے بسی سے ایک گہرا سانس لی اور نیچے آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں شاہ میر پہلے ہی موجود تھا۔ وہ خاموشی سے کافی پی رہا تھا جبکہ اس کے سامنے کئی فائلیں کھلی ہوئی تھیں۔ ماہنور کو آتا دیکھ کر اس نے فائلیں بند کر دی اور ناشتہ کرنے لگا۔ ماہنور آ کر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ڈائننگ ٹیبل پر مکمل خاموشی رہی، پھر چند لمحوں بعد شاہ میر نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا، کھانا کھاؤ۔ مجھے نہیں کھانا، یہ ضد کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اور میری ماں کے اغوا کا وقت تھا؟ ماہنور کی آواز بلند ہو گئی۔ شاہ میر نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جتنی طاقت تم مجھ سے لڑنے میں لگا رہی ہو اتنی اپنے آپ کو مضبوط رکھنے میں لگاؤ، کیونکہ تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے۔ ماہنور خاموش ہو گئی۔ اسی لمحے شاہ میر کا فون بج اٹھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ بولو۔ دوسری طرف سے آواز آئی، باس ایک خبر ملی ہے، عدنان کا ایک آدمی پرانے بندرگاہ والے گودام میں دیکھا گیا ہے۔ شاہ میر یہ سن کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ تمام آدمیوں کو تیار کرو۔ کال ختم ہوتے ہی وہ جانے لگا تو ماہنور بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ نہیں، وہ میری ماں ہیں اور اسی لیے تم نہیں جاؤ گی۔ اگر وہاں میری ماں ہوئی تو، اگر وہاں جال ہوا تو۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ آخرکار شاہ میر نے اپنے خاص گارڈ حارث کو بلایا۔ جب تک میں واپس نہ آؤں ماہنور کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر اسے ایک خراش بھی آئی تو جواب تم دو گے۔ جی باس۔ شاہ میر اپنے آدمیوں کے ساتھ نکل گیا۔ حویلی ایک بار پھر خاموش ہو گئی، لیکن اوپر بالکنی سے ایک شخص مسلسل ماہنور کو دیکھ رہا تھا۔ وہ حویلی کا پرانا ملازم سلیم تھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ ہاں، شاہ میر حویلی سے نکل چکا ہے۔ شاہ میر کے آدمیوں نے جیسے ہی پرانے گودام کا دروازہ توڑا، اندر سے اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ باس یہ جال ہے، علی چیخا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ چاروں طرف سے عدنان کے آدمیوں نے شاہ میر کو گھیر لیا۔ شاہ میر نے اپنے مخصوص سکون کے ساتھ ایک ایک کر کے کئی آدمیوں کو گھیرا، مگر دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اچانک ایک گولی اس کے کندھے میں لگی اور دوسری اس کے پہلو کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے مگر وہ پھر بھی لڑتا رہا۔ اسی دوران ایک کمرے سے کسی عورت کی کمزور سی آواز آئی، بچا لو۔ شاہ میر فوراً اس آواز کی طرف لپکا۔ دروازہ توڑتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ ماہنور کی ماں تھی جو رسیوں سے بندھی، خون میں لت پت، نیم بے ہوش پڑی تھی۔ شاہ میر نے فوراً ان کی رسیاں کھولی۔ آنٹی ہمت کریں۔ انہوں نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ ماہنور، وہ محفوظ ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ شاہ میر نے انہیں اپنے بازوؤں میں اٹھایا ہی تھا کہ ایک اور گولی اس کی کمر میں آ لگی۔ حارث اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ باس، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ بڑی مشکل سے وہ سب وہاں سے نکلے اور سیدھا ہسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹرز فوراً دونوں کو ایمرجنسی میں لے گئی۔ کئی گھنٹوں کے آپریشن کے بعد شاہ میر کو ہوش آ گیا۔ وہ ابھی اٹھنے ہی لگا تھا کہ ڈاکٹر نے اسے روک دیا۔ آپ شدید زخمی ہیں، آرام کریں، پہلے مجھے ان خاتون کے پاس لے چلو۔ ڈاکٹر نے حیرت سے اسے دیکھا مگر پھر وہیل چیئر پر بٹھا کر اس آئی سی یو کے باہر لے گیا اور اسی لمحے ڈاکٹر باہر نکلا۔ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، انہیں چند لمحوں کے لیے ہوش آیا ہے لیکن زیادہ دیر نہیں۔ شاہ میر فوراً اندر چلا گیا۔ ماہنور کی ماں نے کانپتے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم شاہ میر ہو نا؟ جی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے معاف کر دینا۔ شاہ میر حیران رہ گیا۔ آنٹی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری بیٹی دنیا میں اکیلی ہے، میرے بعد اس کا کوئی نہیں۔ انہوں نے مشکل سے سانس لی۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے فکر دیکھی ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو تم ماہنور کو کبھی تنہا نہیں چھوڑو گے۔ شاہ میر نے فوراً کہا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، ایسی باتیں نہ کریں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ وعدہ کرو، اسے اپنی زندگی میں اپنا لو، اس سے نکاح کر لو۔ شاہ میر یہ سن کر چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔